بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، ہمارا تفسیر جلالین کا سبق جاری و ساری تھا، اور آج کا جو سبق ہے وہ سورہ طٰہٰ کا آخری سبق ہے۔ کل سے سورہ انبیاء پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو آج ایک پارہ بھی مکمل ہوگا اور سورت بھی مکمل ہوگی، تو پڑھتے ہیں۔ وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زہرۃ الحیات الدنیا۔ تو اے مخاطب، تمہاری آنکھیں اس کی طرف متوجہ نہ ہوں یا اس کی طرف لمبی نہ ہوں۔ ویسے لغوی معنی تو ہوگا مد معنی لمبا ہونا، لیکن یہاں پر ہوگا متوجہ ہونا، کہ تمہاری آنکھیں اس کی طرف متوجہ نہ ہوں جو ہم نے دنیاوی زندگی حیات الدنیا، دنیاوی زندگی کی بناوٹ، دنیاوی زندگی کے جو بناوٹی چیزیں ہیں ہم نے جو لوگوں کو دیے ہیں تاکہ وہ اس سے فائدہ اٹھائیں، تو تم ان کی طرف اپنی آنکھوں کو متوجہ نہ کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر ویسے لفظاً اور ظاہراً تو یہ پتہ چل رہا ہے کہ یہاں پر خطاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، لیکن حقیقتاً حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب نہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے خطاب ہے۔ ٹھیک ہے، تو بسا اوقات قرآن پاک کی کئی آیات ایسی ہیں جہاں پر ظاہراً تو یہ لگتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے، لیکن حقیقت میں حضور کی امت کو خطاب ہوتا ہے، اور یہ بلاغت کا بھی قاعدہ ہے۔ بلاغت کا ایک کنایہ کہہ لیں کہ خطاب سامنے ہو لیکن مراد غائب ہو، تو یہی معنی یہاں پر بھی ہوگی۔ تو ازواجن کے بعد اصنامن نکالا، یعنی جو نعمتیں مختلف دی ہیں ہم نے، ان کی بناوٹی چیزیں جو ہیں اور خوبصورت جو چیزیں ہم نے دی ہیں، تو آپ ان کی طرف نظر نہ کریں۔ اس کی زہرت کی معنی نکالا ہے زینتہا و بہجتہا، دنیا کی زینت اور اس کا خوبصورت ہونا۔ ہم نے کیوں دیا ہے؟ لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ، تاکہ ہم ان کو اس میں آزمائش میں ڈالیں، بے یطغوا، کہ وہ اس کے اندر مگن رہیں اور آزمائش میں رہے، دیکھتے ہیں کہ کون میری اطاعت کرتا ہے اور کون نافرمانی کرتا ہے۔ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، اور تمہارے رب کا رزق بہتر ہے اور باقی رہنے والا ہے۔ فی الجنت، یعنی جو رزق جنت میں دیا جائے گا وہ بہتر ہے۔ مما اوتوا فی الدنیا، بہتر ہے اس سے جو دنیا میں عطا کیا جائے گا۔ دنیا میں جو رزق عطا کیا جاتا ہے اس سے جنت کا عطا کیا جانے والا جو رزق ہوگا وہ بہتر ہوگا، اور باقی بھی ہوگا، یعنی دائمی ہوگا، وہاں پر وہ رزق ختم نہیں ہوگا۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ، اور تم اپنے اہل کو نماز کا حکم دو، واصطبر، اور تم اس پر صبر کرو، علیہا واصطبر علیہا، اور تم اس پر صبر کرو۔ لا نسألک رزقا، ہم تم سے سوال نہیں کریں گے رزق کے بارے میں، یعنی نکلفک رزقا لنفسک ولا لغیرک، یعنی ہم آپ کو کفیل نہیں کریں گے یا مکلف نہیں کریں گے اپنی جان کے رزق کا، اور نہ ہی آپ کے علاوہ جو دیگر ہیں ان کی رزق کا ہم آپ کو مکلف نہیں کریں گے۔ نحن نرزقک، ہم آپ کو رزق دیتے ہیں، والعاقبۃ للتقوی، اور عاقبت متقیوں کے لیے ہے، یعنی عاقبت سے مراد یہاں پر جنت ہے، یعنی جنت متقی لوگوں کے لیے، یعنی لأہلہا۔ ویسے تو یہاں پر تقوی مصدر ذکر کیا ہے، لیکن اس سے مراد تقوی اختیار کرنے والا ہے، تو اسی کی وضاحت بیان کی کہ لأہلہا، جو تقوی اختیار کرنے والے ہیں ان کے لیے عاقبت یعنی جنت ہے۔ آگے کہتے ہیں وَقَالُوا لَوْلَا يَأْتِينَا بِآیَةٍ مِّن رَّبِّهِ، مشرکوں نے حضور پر صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ آپ اپنے رب کی طرف سے نشانیاں لائیں، جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام لائے تھے کتاب، تو اسی طرح آپ بھی لائیں۔ ٹھیک ہے،
تو قالوا ان مشرکوں نے کہا لولا حلا یعنی کیوں نہیں، یاتینا محمد، یاتی کا فاعل ہے یعنی کیوں نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم لاتے ہمارے پاس اپنے رب کی طرف سے نشانیاں یا اپنے رب کی طرف سے آیتیں، مما یقترحونہ اس میں سے جو وہ بناتے تھے، ٹھیک ہے، او لما تأتیہم بینۃ، یا پھر ان کے پاس دلیل بیان کیوں نہیں آتا، ما فی صحف الاولی جو گزشتہ صحیفوں میں تھا، گزشتہ جو صحیفوں کے بارے میں واقعات تھے تو وہ اس حوالے سے ہمارے پاس کیوں نہیں آتی نشانیاں یا بیان کیوں نہیں آتا۔ تو تأتیہم کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ اس کو تأتیہم بھی پڑھ سکتے ہیں، یاتیہم بھی پڑھ سکتے ہیں، تا اور یا دونوں کے ساتھ ہیں۔ بینۃن کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ بینۃن سے مراد دلیل بھی ہوتی ہے اور بیان، یعنی ایسی چیز جو کسی چیز کو بیان کر دے اس کو بیان بینۃن کہا جاتا ہے، چونکہ دلیل بھی جو خصم ہوتا ہے، جو جھگڑا ہوتا ہے اس کو ختم کر دیتا ہے، اس کو بیان کر دیتا ہے، اس کو واضح کر دیتا ہے، اس لیے دلیل کو بھی بینۃن کہا جاتا ہے۔ المشتمل علیہ القرآن من انباء الامم، یعنی جس پر قرآن مشتمل ہو پچھلی امتوں کی خبروں، یعنی یہاں پر من بیانیہ یعنی پچھلی امتوں کی خبریں اور ان کا رسولوں کو جٹلانے کی وجہ سے ہلاک ہونا جو مشتمل ہو، ٹھیک ہے، یعنی اس کے اندر، اس بیان کے اندر گزشتہ انبیاء کرام کی خبریں بھی ہوں، گزشتہ امتوں کی خبریں بھی ہوں، اور جو امتیں ہلاک ہوئی تھی انبیاء کرام کی تکذیب کے سبب ان کے واقعات بھی ہوں۔ وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِّن قَبْلِهِ لَقَالُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعْ آيَاتِكَ مِن قَبْلِ أَن نَّذِلَّ وَنَخْزَىٰ، اگر ہم انہیں ہلاک کر دیتے اس سے پہلے عذاب کے ساتھ، یعنی ان کو ہم عذاب دے کر اگر ہلاک کر دیتے تو وہ کہتے کہ اے ہمارے رب تو نے ہماری طرف رسول کیوں نہیں بھیجا، ٹھیک ہے، من قبلی کے بعد نکالا قبل محمد الرسول، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہونے سے پہلے اگر ہم اہل عرب کو، کفار مکہ کو ہلاک کر دیتے عذاب کے سبب، تو وہ کہتے ہیں، کب کہتے ہیں، یوم القیامت، قیامت والے دن کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب تو نے ہماری طرف ایسے رسول کو کیوں نہیں بھیجا جس کی ہم اتباع کرتے ہیں، نتبع آیاتک، جس کی وجہ سے آپ کی، تمہاری آیتوں کی ہم اتباع کرتے، المرسل بہا، یعنی جو آیتیں تو نے اس مرسل یعنی جو رسول بھیجا گیا ہے اس کے ساتھ جو تمہاری آیتیں ہوتی تو ہم ان کی کیا کرتے ہیں، اتباع کرتے ہیں، من قبل ان نذل ونخزى، تو وہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب تو نے ہماری طرف کیوں نہیں بھیجا رسول تاکہ ہم ذلیل و رسوا ہونے سے پہلے تمہاری آیتوں کی اتباع کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ذلیل و رسوا کہاں ہوں گے، ذلیل ہوں گے قیامت میں اور رسوا ہوں گے جہنم میں۔ تو وہ ان کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر رسول آتا تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے اور اتباع کرنے کی وجہ سے ہم ذلیل و رسوا ہونے سے بچ جاتے۔ قل، اے محبوب آپ فرما دیں، لہم ان کو، کہ کل متربص، کہ ہم میں سے ہر ایک، منا و منکم، ہم میں سے اور آپ میں سے ہر ایک، متربصۃ یعنی منتظر، انتظار کرنے والا ہے، ما یعول الیہ الامر، جو معاملہ اس کی طرف آنے والا ہے اس معاملے کا ہر ایک ہم میں سے کیا کرنے والا ہے، انتظار کرنے والا ہے۔ فتربصوا، تو تم بھی انتظار کرو، فستعلمون، ان قریب تم جان لو گے کہ من اصحاب الصراط، کہ اصحاب الصراط کون ہیں، اصحاب الصراط السوی، سوی کا مطلب ہوتا ہے مستقیم، صراط کا مطلب ہے طریق،
کہ ہم میں سے سیدھے راستے والا کون ہے یا سیدھے راستے پر کون ہے، ومن اہتدی، اور ہم میں سے ہدایت والا کون ہے، من الضلالت، گمراہی سے ہدایت والا کون ہے، وہ ان قریب معلوم ہو جائے گا۔ انحن ام انتم، وہ ہدایت والے یا سیدھے راستے والے کون ہیں، ہم ہیں یا تم ہو، ٹھیک ہے، تو یہ ان قریب معلوم ہو جائے گا، اے محبوب آپ یہ ان کو بتا دیں۔ تو یہ سبق آج کا مکمل ہوا، تو سبق کے ساتھ سورت بھی مکمل ہوئی، پارہ بھی مکمل ہوا، تو کل سے انشاءاللہ تعالی سورہ انبیاء پڑھیں گے۔ تو آج کے سبق کے حوالے سے جو کچھ سمجھ نہ آیا ہو تو وہ پوچھ لیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔